یہ ہے شیخ سید ابو الحسن علی بن عثمان حجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش کا مزار اقدس۔ اور یہ رہا وہ غلہ جہاں لاکھوں زائرین اپنا نذرانہ ڈالتے ہیں۔ مگر لاکھوں عقیدت مندوں کا اعتماد ٹوٹ گیا، مگر کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ناظرین، حضرت داتا گنج بخش اور عید الميلاد النبی کے نذرانوں میں بھی کرپشن ہو رہی ہے۔ سابق خطیب داتا دربار مفتی رمضان سیالوی، سابق سیکرٹری اور چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف اور سابق ڈی جی مذہبی امور بھی شامل ہیں۔ سرکاری انکوائری کے مطابق فنڈز کو من پسند طریقے سے استعمال کیا گیا، قواعد کو پس پشت ڈالا گیا اور سرکاری خزانے کو لاکھوں روپے کا نقصان پہنچایا گیا۔ 3 بڑے مگرمچھوں کو کیسے پکڑا گیا اور کیا سزائیں ہوئیں، آئیے جانتے ہیں۔ سیکرٹری اوقاف کی جانب سے جاری کیے گئے حتمی احکامات کے مطابق 3 سابق افسران کے خلاف الزامات نہ صرف ثابت ہوئے بلکہ انہیں سزاؤں اور بھاری ریکوری کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ سابق اسسٹنٹ ڈائریکٹر حافظ جاوید شوکت پر سنگین مالی بدعنوانی اور قواعد کی کھلی خلاف ورزی بھی ثابت ہوئی اور بعد میں انہیں ملازمت سے برطرف کیا گیا۔ ان پر اوپن چیکس کے ذریعے من پسند سپلائر کو ادائیگیوں کا الزام تھا، جس کے نتیجے میں سرکاری ریکارڈ کے مطابق مجموعی طور پر 64 لاکھ روپے سے زائد کی ریکوری کا حکم جاری ہوا۔ انکوائری میں بتایا گیا کہ چیکس کے اجراء، انکیشمنٹ اور سپلائر سبسٹیٹیوشن کے مراحل میں شفافیت کا فقدان رہا اور جان بوجھ کر مخصوص افراد کو فائدہ پہنچایا گیا۔ یہ معاملہ صرف ایک افسر تک محدود نہیں رہا۔ سابق ایڈمنسٹریٹر داتا دربار شیخ جمیل احمد کے خلاف بھی کارروائی عمل میں آئی، جنہیں 5 سال کے لیے نچلے عہدے پر تنزلی کا سامنا کرنا پڑا اور ان سے 28 لاکھ روپے کی ریکوری کا حکم دیا گیا۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے عرس انتظامات کے دوران نگرانی کے نظام کو نظر انداز کیا اور ایسے فیصلوں کی اجازت دی جس سے قومی خزانے کو نقصان پہنچا۔ اسی طرح سابق مینیجر داتا دربار طاہر مقصود کو 3 سال کے لیے تنزلی اور 18 لاکھ روپے سے زائد کی ریکوری کا فیصلہ سنایا گیا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ذمہ داری کے مختلف درجات پر موجود افراد اس بے ضابطگی کا حصہ بنے رہے۔ ناظرین، انکوائری رپورٹ کے مطابق عرس کے انتظامی معاملات میں جہاں لاکھوں زائرین کی سہولت اولین ترجیح ہونی چاہیے تھی، وہاں فائلوں میں ہی کھیل کھیلا گیا۔ مروجہ قوانین کے مطابق خریداری، ادائیگی اور نگرانی کے جو مراحل لازمی تھے انہیں یا تو مکمل نظر انداز کیا گیا یا محض کاغذی کارروائی تک محدود رکھا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اوپن چیک، انکیشمنٹ اور وینڈر سبسٹیٹیوشن جیسے سنگین مالیاتی جرائم پر ملزمان کے خلاف اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کو باقاعدہ ریفرنس بھیجنے کا حکم بھی جاری کیا گیا تاکہ فوجداری سطح پر بھی کارروائی ممکن بنائی جا سکے۔ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوتا۔ سابق خطیب داتا دربار مفتی رمضان سیالوی کے خلاف بھی 26 لاکھ روپے فنڈ کی مبینہ وصولی پر الگ سے فیکٹ فائنڈنگ انکوائری شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ یہ طے ہو سکے کہ یہ رقم کس مد میں وصول کی گئی اور کہاں پر خرچ ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ سابق سیکرٹری اور چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف اور سابق ڈی جی مذہبی امور کے کردار کا تعین کرنے کے لیے بھی علیحدہ انکوائریوں کے احکامات جاری کیے گئے ہیں، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ تحقیقات کا دائرہ وسیع کیا جا رہا ہے۔ سیکرٹری اوقاف نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ بے ضابطگی، نااہلی یا اختیارات کے غلط استعمال پر زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنائی جائے گی اور آئندہ کسی بھی سطح پر ایسی کوتاہی سامنے آئی تو فی الفور کارروائی ہوگی۔ یہ فیصلہ نہ صرف ایک مثال ہے بلکہ ان لاکھوں شہریوں کے لیے ایک پیغام بھی ہے جو چاہتے ہیں کہ مقدس مقامات کے فنڈ واقعی خدمت دین اور زائرین کی سہولت پر خرچ ہوں، نہ کہ چند افراد کی جیبوں میں چلے جائیں۔